بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری کائنات اور ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی لیے اس دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ پورے طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دنیا کے تمام راز فاش کر لیے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 30% زمین اور 70% پانی ہے۔ اس 30% زمین پر بہت سارے ایسے راز ہیں جو کہ ابھی ظاہر نہیں ہو سکے، تو پھر 70% جو پانی ہے اس کے اندر یعنی کہ سمندر میں اللہ رب العزت کے کیسے کیسے راز ہوں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ راز کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اور یہ راز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائے ہیں، تو پھر انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ انسان گہرے سمندروں کی پرسرار دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ ان گہرائیوں میں پائی جانے والی سیاہ مچھلی کس طرح اس قدر کالے رنگ کی ہے، یہ راز آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ گہرے سمندروں کا یہ راز ایک ایسی تصویر کی وجہ سے جو کہ پیشہ ورانہ فوٹوگرافی کے اعتبار سے کوئی معیاری تصویر نہیں تھی، جو کہ بعد میں یہی تصویر تحقیق کے آغاز کا ذریعہ بنی۔ امریکی ادارے سمتھ سونین انسٹیٹیوشن کی ڈاکٹر کیرن اوسبورن کہتی ہیں کہ میں اس سے بہتر تصویر نہیں لے سکتی تھی۔ جب یہ میں نے تصویر کھینچی اس وقت مچھلی کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ اس مچھلی پر ان کی تفصیلی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ سیاہ ترین مچھلی اس لیے اتنی کالی ہے کہ اس کی کھال روشنی کو جذب کر لیتی ہے۔ روشنی کو جذب کرنے کی اس صلاحیت کی وجہ سے اس مچھلی کی تصویریں بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور سمندری مخلوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے یہ مچھلیاں آنکھوں کے سامنے سے ایک دم ہی اوجھل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ گم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کیرن اوسبورن نے کہا کہ گہرے سمندر میں شکاری مچھلیوں سے آپ کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لہٰذا اس مچھلی کا گہرا سیاہ رنگ ہی اس کو نظر نہ آنے میں مدد دیتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق گہرے سیاہ رنگ کی دیگر کئی مخلوقات نے بھی بالکل اسی مچھلی کی طرح اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی ہیں۔ واشنگٹن میں سمتھ سونین نیشنل میوزیم کے نیچرل ہسٹری کے شعبے کی ڈاکٹر کیرن اوسبورن نے مزید کہا کہ اس مچھلی کی کھال کے رنگ اور ذرات کے حجم، حیات اور ترتیب روشنی کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ وہ منعکس نہیں ہوتی اور اس کو نظر نہ آنے میں مدد دیتی ہے۔ کالے رنگ کے ذرات اس کی پتلی سی کھال میں کافی گھنے ہونے کی وجہ سے روشنی کو منعکس کرنے کے بجائے یہ ذرات اس کی کھال میں ہی پھیل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے روشنی اس میں گم ہو جاتی ہے اور روشنی کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے یہ مچھلی گہرے اور اندھیرے سمندروں میں 1 سیکنڈ سے پہلے ہی گم ہو جاتی ہے۔ اس مچھلی کی گہرے سمندر میں اچھی اور معیاری تصویریں بنانے میں ناکامی کی وجہ سے ڈاکٹر اوسبورن اس بات پر مجبور ہو گئی ہیں کہ اس پر اپنے ساتھیوں سمیت مزید تحقیق کریں اور اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے اس مچھلی کی کھال میں ایک انوکھی چیز نوٹس کی ہے کہ یہ مچھلی اتنی سیاہ اس لیے ہے کہ یہ تمام روشنی جذب کر لیتی ہے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ اس مچھلی کی روشنی جذب کرنے کی بہترین صلاحیتوں کا اظہار گہرائیوں میں نظر آتا ہے جہاں پر گپ اندھیرا ہوتا ہے اور شکاری مچھلیوں سمیت دوسری مچھلیاں بھی ہوتی ہیں۔ سب مچھلیاں مل کر وہاں خود اپنی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر اوسبورن کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ گہرے سمندر میں رہنا فٹ بال کے میدانوں میں چھپنے اور ڈھونڈنے کے جیسا ہے۔ وہاں شکاریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے گہرائیوں میں خاموشی سے رہیں، ورنہ آپ ایک آسان شکار ثابت ہوں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔